محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائیو اور دوستو، انسان کی زندگی کا ماحصل، اس کی زندگی کا خلاصہ وہ ہے جس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے تو اس نے زندگی میں بہت کچھ کما لیا، اور اگر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، خاتمہ برا ہوتا ہے، تو اس نے اپنی زندگی سے سوائے خسارے اور گھاٹے کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ انسان کی زندگی کے خاتمے پر دار و مدار ہے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے، اچھی چیز پر یا بری چیز پر؟ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اچھے عمل پر ہوتا ہے، یا خاتمہ کسی برے عمل پر ہوتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے ہوتا ہے؟ اس سے انسان کی زندگی کا جو ماحصل ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے زندگی سے کیا حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں جو 3 آیات پڑھا کرتے تھے، ان میں سے پہلی آیت ہی اسی چیز کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس طرح جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کی حالت میں تمہاری موت آئے، یہ نہیں کہ تم اللہ کے نافرمان ہو اور اس حالت میں تمہاری موت آ جائے تو پھر یقیناً تم گھاٹے میں جاؤ گے۔ تم نے زندگی کو بھی ضائع کر دیا، زندگی سے تم نے کچھ حاصل نہیں کیا، اور پھر آخرت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے خسارہ ہی خسارہ ہوگا، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں شامل رہیے، یعنی نماز مسلسل پڑھتے رہیے، واعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک؟ صرف جوانی کے ایام میں، یا جب بڑھاپا آئے تو بس تھوڑی سی عبادت کر لیں، یا سال بھر کی کچھ راتوں میں عبادت کر لیجیے اور باقی آپ آزاد ہیں، یا سال بھر میں 1 مہینے کے دوران آپ عبادت کر لیں اور اس کے بعد باقی 11 مہینے چھٹی؟ نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ یعنی آپ کی موت کس حالت میں آئے؟ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے۔ آپ کی موت کس حالت میں آئے؟ کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہو، آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہو، آپ نماز پڑھنے والے لوگوں میں شامل ہوں، بے نمازیوں میں شامل نہ ہوں، اس حالت میں آپ کی موت آپ پر آنی چاہیے۔ ان دونوں آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ خاتمہ انسان کا اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی حالت میں ہونا چاہیے، تب وہ انسان کامیاب متصور ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہا، چاہے اس نے کروڑوں کا اربوں کا بیلنس بنا لیا ہو، لیکن پھر بھی وہ زیرو میں ہے، وہ خسارے میں ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ قبر سے لے کر جہنم میں جانے تک والعیاذ باللہ خسارہ ہی خسارہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہم سب کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے لیے ہادی، راہبر، رہنما، امام اعظم، اور آپ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ برگزیدہ انسان، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھنا اپنے دین پر۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اور بعض اوقات صحابہ اکرام پوچھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کو کوئی خوف ہے، یعنی کس بات کا ڈر ہے کہ آپ ہمیشہ یہی دعا ہی کرتے رہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے ڈر ہے، اس لیے کہ یہ جو دل ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دین کو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے۔ میرے بھائیوں، جب یہ خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ آپ ثابت قدمی کی، استقامت کی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور ہر وقت کرتے ہیں، اور آپ کو خوف ہے کہ کہیں ان کا دل جو ہے وہ پھیر نہ دیا جائے کسی اور طرف، جب آپ کی یہ حالت ہے تو مجھے اور آپ کو تو اور زیادہ حریص ہونا چاہیے، اور زیادہ خائف ہونا چاہیے، اور زیادہ ہمیں اس سلسلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ثابت قدم رہیں دین پر اور استقامت اختیار کریں، تا وقت کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر موت کو بھیجے۔ موت کے آنے تک دین پر ثابت قدمی جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ اس قدر ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا يعمل بعمل اہل النار، کہ ایک آدمی جہنم والے لوگوں کا کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جہنم والوں کے کام کرتے کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے، گناہوں اور برائیوں کے ارتکاب کرتے کرتے، اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں لوح محفوظ میں جو لکھ رکھا ہے اس کی قسمت میں وہ چیز اس سے سبقت لے جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ اہل جنت کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے، فیدخل الجنہ، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف فما وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنہ، ایک شخص اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فيسبق عليه الكتاب، پھر اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھا، اس کی تقدیر جو لکھی، وہ تقدیر اس سے سبقت لے جاتی ہے۔ فيعمل بعمل اهل النار، پھر یہ اچانک جہنم والوں کا کوئی کام کرتا ہے، فيدخل النار، تو پھر چونکہ اس کا خاتمہ جہنمیوں کے کام پر ہوتا ہے تو یہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، حالانکہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ، ایک ضابطہ مقرر کر دیا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر۔ کبھی کسی انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے روزے رکھ لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی زکاتیں دے لی، اتنے صدقات کر لیے، میں نے اتنی نیکیاں کر لی۔ اس سے انسان کو کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے اتنی نیکیاں کر لی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان نیکیوں کو قبول کر لے، اور آپ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور آپ کا خاتمہ اللہ رب العزت ایمان پہ کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔
میرے بھائیوں، انسان کا اگر برا خاتمہ ہو تو جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، اس کی ساری زندگی کی جد و جہد برباد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گھاٹے ہی گھاٹے قبر میں بھی۔ اور سب سے بڑی حسرت انسان کی اس وقت ہوگی جب وہ منو مٹی تلے دبا ہوا ہوگا، منو مٹی تلے دبا ہوا ہوگا، قبر کی کالی کوٹڑی میں ہوگا۔ وہاں جو اس کو حسرت ہوگی وہ سب سے بڑی حسرت ہوگی۔ قبر میں جو پچھتاوا ہوگا وہ سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا۔ قبر میں جو ندامت ہوگی وہ سب سے بڑی ندامت ہوگی۔ اس سے بڑی ندامت کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میرے بھائیوں، قبر میں حسرت، ندامت، پچھتاوا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں آپ کو یہ حسرت، یہ ندامت اور یہ پچھتاوا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر قبر میں آپ کی قبر کو روشن کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کا عمل، ایمان باللہ اور آپ کا تقوی، آپ کا خوف، اللہ رب العزت سے آپ کا ڈر، آپ کی خشیت، یہ چیز آپ کی قبر کو منور کرے اور قبر میں ہونے والے امتحان میں آپ کو پاس کرے۔ یہ دنیا، یہ دولت، یہ ذخیرے، یہ بیلنس، یہ چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے خاتمے کے متعلق فکر کرنی چاہیے۔ لیکن دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اور پھر گناہ در گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مسلسل بغاوت، مسلسل سرکشی اور مسلسل وہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے چلے جاتے ہیں اور منمانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت بڑا ہی رحمان ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ اللہ رب العزت غفور ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے تو اس کا عذاب بھی دردناک ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ تو کر لیا، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ جس طرح انتقام لیتا ہے مجرموں سے، انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرم پیشہ لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انتقام لیتا ہے، ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب برا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ انسان توبہ کو لیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ایک مہینے کے بعد کر لوں گا، ایک سال کے بعد کر لوں گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی بڑھاپا آئے گا اور پھر موت کے لیے سوچیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو چیز ہے یہ انسان کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اے لوگوں، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، میں نبی ہو کر ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ توبہ کرتے ہیں تو ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پیر تک۔ ہمیں تو اور زیادہ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور گناہوں میں ڈوبتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے اور کبھی بھی اس توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب تو توبہ کو لیٹ کرنا ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کی زندگی کا تو کچھ بھی پتہ نہیں، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں۔ امیدیں ہیں کہ جناب ختم نہیں ہوتی ہیں، اور پروگرام ہے کہ یہ ختم ہونے کو نہیں آتے۔ ایک پروگرام پورا ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ پروگراموں کی لسٹ ہم نے بنا رکھی ہے کہ میں نے دنیا میں یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا،
وہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے گا یہ سارے پروگرام پورے کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہم سے ملنا بھی ہے، موت آنی ہے، موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، کوئی امید نہیں ہوتی ہے. لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پہ ہی وہ راضی ہو جاتے ہیں. واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں. بیلنس ہے، کوٹھی ہے، اچھی کار ہے، دوست احباب کا حلقہ ہے، بیوی بچے ہیں، اسی پر راضی ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہمارے احکامات سے غافل رہتے ہیں، ہمارے احکام سے، ہمارے دین سے بالکل غافل، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہو کر بیٹھ رہتے ہیں اور انہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہوتی ہے، موت کا کوئی احساس اور کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بما كانوا یکسبون، ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب. والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے. میرے بھائیوں، یہ دوسرا سبب ہے کہ لمبے پروگرام، لمبی امیدیں، ان کی بنا پر انسان اپنے خاتمے سے غافل رہتا ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے یا جیسے ایک مسافر رہتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. اور اس کے ساتھ ہی وہ فرماتے تھے وخذ من صحتک لمرضک، اپنی صحت اور تندرستی کے ایام میں وہ اعمال کر لو کہ جو تمہاری مرض کے ایام میں تمہارے کام آئیں. وخذ من حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں وہ کام کر لو کہ جو مرنے کے بعد تمہارے کام آئیں، وہ اعمال کر لو کہ جو مرنے کے بعد تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہو. اس لیے دنیا میں تو اس طرح رہنا چاہیے، لمبے لمبے پروگرام بنانے کی بجائے، لمبی امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے ہمیں دنیا کے اندر ایک اجنبی اور ایک مسافر کی طرح رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عقل مند اس انسان کو قرار دیا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور سب سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے اکثروا من ذکر ہادم اللذات، اس چیز کا ذکر، اس چیز کی یاد کثرت سے کیا کرو کہ جو تمہاری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، یعنی موت. موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اس لیے کہ موت تمہاری تمام لذتوں کو کاٹ کے رکھ دے گی. تمہیں تمہارے اہل و عیال سے، تمہارے بہن بھائیوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے دوست احباب سے تمہیں جدا کر دے گی. وہ جو لذتوں کو کاٹنے والی چیز، جو تمہارے احباب سے، تمہارے اقارب سے جدا کرنے والی چیز ہے، اس کو کثرت سے یاد رکھنا. اس طرح انسان کو فکر پیدا ہوگی کہ میرا خاتمہ کس چیز پر ہو. اگر اس کو موت یاد آئے گی تبھی تو وہ خاتمے کے بارے میں فکر کرے گا. اگر موت ہی یاد نہیں اس کو تو پھر وہ اپنے خاتمے کی فکر کیا خاک کرے گا. اس لیے موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں قبرستان میں جانا چاہیے. زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان میں جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان میں جاؤ گے تو تمہاری آخرت تمہیں یاد آئے گی. اس طرح انسان اپنے خاتمے کے متعلق فکر کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے اور برے خاتمے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ اچھے خاتمے کی کچھ علامات ذکر کرتا چلوں. اچھے خاتمے کی علامات میں سے سب سے اہم علامت یہ ہے کہ انسان کی موت، انسان کا خاتمہ کس طرح ہو. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کا خاتمہ ہو جائے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی بہت بڑی نشانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے، موت کے وقت یہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. اور دوسری علامت اچھے خاتمے کی یہ ہے کہ انسان کی اس کی جبین، اس کی پیشانی پر پسینہ ظاہر ہو، پسینہ نمودار ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت المؤمن بعرق الجبین
کہ ایک سچا مومن جو ہوتا ہے اس کی موت اس طرح آتی ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے. اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو بلکہ وہ زندہ ہیں. ولكن لا تشعرون. لیکن ان کی زندگی کا تمہیں احساس نہیں، شعور نہیں کہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے. اور چوتھی علامت اچھے خاتمے کی یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو. اور اللہ کے راستے سے مراد جہاد کا راستہ ہے. جہاد کے راستے میں نکلا ہوا ہو لیکن اسی راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو جائے. ایک تو موت شہادت کی موت ہے کہ وہ کافروں کے خلاف لڑ رہا تھا اور کافروں میں سے کسی کافر نے اس پہ حملہ کیا، یہ شہید ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے شہید ہوا، وہ یقیناً جنتی ہے. لیکن یہ شخص ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی، راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، راستے میں اس کی موت واقع ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو. اسی طرح علامات حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک انسان حج یا عمرے کے احرام میں ہو، حج کے لیے گیا ہوا ہو یا عمرے کے لیے گیا ہوا، احرام باندھا ہوا اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی، میدان عرفات میں ان میں سے ایک اپنی اونٹنی سے گرا اور وہ فوت ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اغسلوہ بماء وسدر کہ اس کو بیری کے پتے ملے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دو. وکفنوہ فی ثوبین اور احرام ہی کی 2 چادروں میں اس کو کفن پہنا دو. ولا تخمروا رأسہ اور اس کے سر کو مت ڈھانپو. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا اس لیے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا تو یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس لیے کہ اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوا؟ خاتمہ اس حالت میں کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا یا اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا. اسی طرح اچھے خاتمے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک انسان کوئی اچھا عمل کرے اور پھر اسی کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جائے. کوئی اچھا عمل یعنی اچھے اعمال صالحہ میں سے کوئی عمل صالح کرے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی علامت ہے، حسن خاتمہ کی علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. پھر فرمایا ومن صام صوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له به دخل الجنہ کہ جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا. ومن تصدق بصدقۃ اور ایک شخص نے صدقہ کیا اور صدقہ کرتے ہی اس کی موت آ گئی اور صدقہ سے اللہ کی رضا کی خاطر کیا فما ختم له به دخل الجنہ. صدقے پر اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اچھے عمل پر عمل صالح پر انسان کا خاتمہ ہو تو یہ اس کے اچھے خاتمے کی علامت ہے. لیکن میرے بھائیو یہاں ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیے اچھے عمل پر خاتمہ کس کا ہوتا ہے؟ اچھے عمل پر خاتمہ اس کا ہوتا ہے کہ جو زندگی میں اچھے اعمال کرتا رہتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے، گناہوں سے برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتا رہے. جب کبھی اس سے گناہ سرزد ہو، کسی برائی کے ارتکاب ہو تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے. ورنہ ایک انسان اگر ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب کرتا رہا اور برائیوں کے ارتکاب کرتا رہا، کبھی اس نے اللہ کی اطاعت کا سوچا ہی نہیں، توبہ کے متعلق غور و فکر ہی نہیں کیا تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں اچھے خاتمہ کے متعلق فکر مند ہونا چاہیے اور برے خاتمہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اچھے خاتمے کی علامت ذکر فرمائی اور آپ نے 5 قسم کے لوگوں کو شہید قرار دیا. فرمایا کہ من قتل دون ماله فهو شہید. ایک شخص اگر اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید. مال کا دفاع کرتے ہوئے یعنی کوئی شخص اس سے مال چھیننے کی کوشش کرے، یہ اپنے مال کو بچانا چاہے، اپنے مال کو بچاتے بچاتے مر گیا اور اس نے گولی مار دی، یہ اس کو کسی طرح سے مار دیا فهو شہید. یہ شہید تصور کیا جائے گا. ومن قتل
دون اہلہ فہو شہید، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو شخص اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا، اس کو مار دیا گیا، وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، جس شخص کو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے، ایک شخص اپنی جان بچانا چاہتا ہے، جان کو بچاتے بچاتے وہ مر گیا، اس کو مار دیا گیا، تو جان کا دفاع کرتے ہوئے جو شخص مارا جاتا ہے وہ بھی شہید۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، اور جو شخص اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں شہید سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں، ان کا دفاع کرتے ہوئے جو شخص مارا جائے گا یہ اس کے اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک عورت اگر نفاس کی حالت میں ہو، بچے کو جنم دیا، اس کے بعد ابھی نفاس کی مدت میں ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، یقیناً یہ عورت جو ہے یہ بھی، اس کا خاتمہ بھی اچھا خاتمہ ہو۔ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ایک علامت ہے یہ خواتین کے لیے۔ اسی طرح جو شخص پانی میں غرق ہو گیا، یا اس کو آگ میں جلا دیا گیا، یا وہ بیٹھا تھا یا سویا تھا یا لیٹا تھا، اس کے اوپر کوئی عمارت گر گئی، دیوار گر گئی یا کوئی عمارت گر گئی، تو اس شخص کی جو موت ہے وہ بھی شہید کی موت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسم کے لوگوں کو شہداء قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک علامت اور یہ بھی ہے کہ کسی شخص کی موت جو ہے وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں واقع ہو۔ کسی کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں واقع ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں واقع ہوتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ علامت ہے، ایک علامات میں سے۔ بہرحال انسان کو ہمیشہ اپنے خاتمے کے متعلق فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے، ان وسائل کو اختیار کر لیا جائے تو اللہ کے حکم کے ساتھ انسان کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ اسباب کون سے ہیں؟ ان اسباب میں سے سب سے اہم سبب یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اللہ رب العزت پر سچا ایمان لائے، اللہ کی توحید کو دل سے تسلیم کرے اور اللہ رب العزت کی توحید کا دل سے اعتراف کرے اور ہمیشہ اللہ کی توحید پر قائم و دائم رہے اور اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے عقیدے کی، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ تو جو شخص اصلاح کرتا ہے اور ہمیشہ اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوگا، اس کا خاتمہ اچھا ہوگا اور یہ برے خاتمے سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ لوگوں کے پس پردہ ہو، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا رہے، اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، لوگوں کے سامنے بھی اور خفیہ طور پر بھی۔ اور خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا حقیقی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ لوگوں کے سامنے تو کئی ہوتے ہیں میرے جیسے جو اپنے ڈر کے جو تقویٰ کا اظہار کرتے ہیں، جو اپنی نیکی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے اگر باطن کو دیکھا جائے کہ وہ خفیہ طور پر کیا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں۔ تو اصل میں خوف اللہ رب العزت کا اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ یہ جب علیحدہ ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو یہ کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا نہیں؟ اگر ڈرتا ہے تو واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور اگر وہاں یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، لوگوں کے سامنے چاہے وہ جس طرح کا بھی نیک اور صاف ہو
اور پاک کرنے کی کوشش کرتا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو خفیہ طور پر غیب میں یعنی جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں وہاں پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لهم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے اجر کبیر۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف رہے انسان کے دل میں، اور پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش، گناہ چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ بعض لوگوں میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں ہے، اس سے معافی، نماز پڑھیں گے تو ویسے معاف ہو جائیں گے، وضو کریں گے تو یہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی دھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جن پر اگر اصرار کیا جائے یعنی ہمیشہ ان کو کیا جاتا رہے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی جائے اور اپنے دامن پاک رکھنے کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یہی چھوٹے گناہ جو ہیں یہ انسان کے لیے بڑے ہی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ یہی چھوٹے گناہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ لوگ اگر کسی جگہ پہ ہوں ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کوئی شخص کسی جگہ سے ایک تنکا لے کے آتا ہے، دوسرا ایک اور جگہ سے تنکا لے کے آتا ہے، تیسرا کسی اور جگہ سے تنکا لے کے آتا ہے، یہ تنکے اکٹھے کر کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگ جلاتے اور کھانا پکا کے اپنی بھوک ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح نہ کرے تو یقیناً وہ سارے غارق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں اگر ان سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے اچھے خاتمہ کے لیے۔ کیا ہے یہ اچھے خاتمے کے لیے؟ یہ جو دوسرا سبب ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا رہے، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے اچھے اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت اچھا خاتمہ نصیب فرماتا ہے اور برے خاتمے سے اس کو بچا دیتا ہے۔ تو یہ بعض اسباب انسان اگر اختیار کر لے، مسلسل اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے تو یقیناً اس کا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ اچھا خاتمہ فرمائے اور ایمان پر اور عمل صالح پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور برے خاتمے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سجدے درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہمارا جو پروگرام سالمیہ میں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ حسب معمول ہوگا. انشاءاللہ حسب معمول ہمارا سالمیہ کا پروگرام ہوگا مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس کا اور عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس کا. انشاءاللہ یہ پروگرام ضرور ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لائیں اور ان ساتھیوں کو، ان بھائیوں کو اطلاع کریں جن کو پہلے اطلاع نہیں ہے اس پروگرام کے شروع ہونے کے حوالے سے، ان کو اطلاع کریں کہ انشاءاللہ آج یہ پروگرام ہوگا. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ محمد یوسف صاحب کو کل ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کا کل آپریشن، تو ان کے لیے دعا کریں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یوسف بھائی کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ان کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب بنائیں. اور اسی طرح جتنے بھی بھائی یا جتنی بہنیں بیمار ہیں، ہم میں سے یا جنہوں نے ہم سے دعا کی اپیل کی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں سے جو بھی بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. ایک بھائی نے کچھ سوالات لکھ کے بھیجے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ غسل کے بعد کفن پہنا کر گھر میت رکھی جاتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی جب میت کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے اور میت گھر میں پڑی ہوتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر میت کے لیے کچھ پڑھیں گے آپ تو میت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے. اب اس نے آگے جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا قبر میں وہ اس کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا. ہاں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اس کو قبر کے امتحان میں پاس کرے. یہ اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ میت کے لیے کی جا سکتی ہیں جب دفنایا نہیں گیا اس سے پہلے. دوسرا سوال یہ گیا جب جنازہ اٹھا لیا جائے، جنازہ گاہ تک جانے تک لوگ کیا پڑھیں؟ آہستہ چلیں یا تیز؟ کیا عمل قرآن و حدیث میں؟ دیکھیں، جب جنازہ اٹھا لیا جائے اور اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو اس دوران بھی بعض لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں کلمہ شہادت اور پھر کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے. تو اس کلمہ شہادت کے پڑھنے کے ساتھ میت کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر میت کو خود کلمہ شہادت نصیب ہوا ہے مرنے سے پہلے تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے، وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کا خاتمہ اچھے عمل پہ ہو گیا، کلمہ طیبہ پہ ہو گیا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا قبر میں اور اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس کا خاتمہ بالفرض اس کا اپنا خاتمہ جو ہے وہ کلمہ شہادت پہ نہیں ہوا
تو اب اس کو اٹھانے والے اور اٹھا کر لے جانے والے جو لوگ ہیں، یہ اس کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں، اگر وہ کلمہ شہادت اونچی آواز سے پڑھیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کلمہ شہادت پڑھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دفن کرتے ہوئے کیا پڑھیں اور اوپر مٹی کتنی ڈالیں؟ اندر سے قبر پکی بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جب میت کو دفنایا جا رہا ہو تو اس وقت بھی اس کے لیے اس کو پڑھنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جب اس کو دفنا رہی ہوں تو آپ یہ پڑھیں، نہیں، ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مٹی کتنی ڈالنی چاہیے؟ جتنی مٹی قبر کے کھدائی سے نکلی ہے وہی مٹی جو ہے وہ اس قبر کے اوپر ڈال دی جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا قبر کو پختہ بنایا جا سکتا ہے؟ صرف لحد جو ہوتا ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اگر پختہ اینٹیں لگا دی جائیں، لحد جس میں میت کو رکھا جاتا ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اگر پختہ اینٹیں لگا دی جائیں وہاں پر تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باہر سے قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا اور اس پر تختی لگانے سے منع فرمایا، اس پر کچھ لکھنے سے منع فرمایا، لہذا باہر سے قبر کو سیمنٹڈ نہیں بنانا چاہیے، پختہ نہیں بنانا چاہیے، صرف اندر لحد کا منہ بند کرنے کے لیے پختہ اینٹیں رکھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ قبر تیاری کے بعد قبر پر مردہ کے لیے کیا پڑھیں، کتنا ٹھہریں، فرشتے کتنی دیر کے بعد آتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے میت کو دفنا دیا اور اس کی قبر پہ مٹی ڈال لی، قبر اس کی تیار ہوگی، تو اب اس وقت وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، وہ میت آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، وہ شخص آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دفنایا تو آپ نے دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اس لیے اس وقت سوال ہو رہا ہے، اب سوال ہو رہا ہے، فإنہ الآن یسأل، اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی قبر تیار ہو جاتی ہے تو فوراً فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اس سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت وہ ورثاء کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت نہایت اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رخ کر لیں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں، انفرادی طور پر، اجتماعی دعا نہیں ہونی چاہیے، انفرادی طور پر ہر بندہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اتنا کام تو ہر بندہ کر سکتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اتنی دعا تو یاد ہونی چاہیے ہر بندے کو۔ تو یہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، دعا مانگیں گے تو ہم ان کی دعا پہ آمین کہیں گے۔ اور بھائی آپ خود بھی دعا کرنا سیکھیں، میت کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں نا، آپ اس پہ ذرا غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ میری دعا پہ آمین کہیں، نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا استغفروا لأخیکم، تم سب استغفار کرو اپنے بھائی کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر بندے کو انفرادی طور پر استغفار کرنا چاہیے اور میت کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں۔ ہم پھر وہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ رب العزت اچھے عقیدے پر اور اچھے عمل پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کلمہ شہادت پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچے بنائیں، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو بھی، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، سب جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہونے والے ہیں، موت تو سب پہ آنی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔